إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا فرش کے سایہ تلے۔ حضرات و حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اس نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عبد فرمایا ہے۔ عبد کے معنی ہیں بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ تو بندہ وہی بندہ کہلانے کا حق رکھتا ہے جو اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، اور جو اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا وہ عبد بندہ کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو اس کی امانت ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم یہ زندگی اس کی بندگی میں گزاریں، تب ہی اس زندگی کی آگے جا کر قدر ہوگی۔ اگر اس کی بندگی نہ کی تو پھر شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، زندگی برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے، اور تاکہ تم آگے آنے والے جو مختلف قسم کے عذابات ہیں ان سے بچ سکو۔ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بھی
عبادت کرنے کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ اور نہ کرنے والوں کو خود ہی نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے تو فرما دیا کہ اگر اگلے پچھلے سب کے سب لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، عبادت گزار پرہیزگار بن جائیں، تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، فائدہ ان کو خود ہی ہوگا۔ اور اگر سب کے سب نافرمان ہو جائیں، بے عمل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں، اس کی خدائی میں کوئی کمی یا نقصان واقع ہونے والا نہیں، نافرمانی کرنے والوں کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو عبادت یہ بڑا جامع لفظ ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کرے۔ صرف نماز ہی نہیں، جو عمل، جو کام بھی بندہ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے کرے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرے، وہ عبادت ہے۔ اس میں انسان کی دن رات کی 24 گھنٹوں والی زندگی جو گزارتا ہے انسان، جس میں نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، دعا، اور اس کے علاوہ سونا، جاگنا، کھانا پینا، کام کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ سارے کام اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں، اصولوں کے مطابق انسان کرے گا تو یہ سارے کام عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ البتہ تمام عبادات میں جو سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها۔ تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل وہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت، نماز کے فائدے اور نماز ترک کرنے کے نقصانات قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن پاک، اس کو کھولیں، اس کا ابتدائی مقام نکالیں، پہلا پیج سورہ البقرہ، تو قرآن کریم کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، پرہیزگار اور متقی لوگوں کی علامات، ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کامیاب ہونے والے متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، قیامت کے دن کو، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، مگر اللہ کے فرمانے سے، اللہ کے بتانے سے یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ سب کچھ برحق ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان لانے کے بعد پھر اعمال کی باری آ گئی۔ سب سے پہلا نمبر ایمان کا، ایمان کے بعد اعمال۔ اعمال میں سب سے پہلا اور سب سے اہم، سب سے افضل عمل جو ہے وہ ہے نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان لانے کے بعد وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کے معنی کیا ہے؟ اس میں سستی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے، نماز کو صحیح وقت پہ اور صحیح طریقے پہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے نا، علم ہو، وقت ہو یا مال ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ لوگو نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، یعنی نماز کو اللہ کے گھر مسجد میں آ کر با جماعت ادا کیا کرو۔ جہاں اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے وہاں نماز کو با جماعت ادا کرنا بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اے لوگو، اگر تم پہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی آ جائے، تمہیں اللہ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ چیخو پکار نہیں کرنی، آہو زاری نہیں کرنی، نوحہ نہیں کرنا، رونا پیٹنا نہیں، بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اگر صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، نماز میں اپنے رب کو پکارو گے، تمہارا رب تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرما دی کہ دیکھنے میں یہ کام بڑا مشکل اور بڑا بھاری نظر آتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے یہ کام بڑا مشکل، بڑا بھاری۔ عام لوگ اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے اور ڈرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، باعث برکت اور باعث سکون ہے۔ وہ ہیں کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ لوگ جن کا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم ان قریب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں،
اور ہم سب اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جن کا اس بات پہ ایمان ہے، یقین ہے اور اس کی فکر ہے، ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ یہ پہلے پارے کی آیات ہیں جو میں نے ابھی تک تلاوت کی ہیں۔ اس سے آگے دوسرا پارہ ہے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر پارے میں سے ایک یا دو آیات آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت کو بیان نہ کیا ہو، بلکہ ایک ایک پارے میں کئی بار، اور جو بڑی اہم بات ہو نا اسے بار بار تکرار کے ساتھ دہرایا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک دو دفعہ نہیں، بلکہ اگر قرآن کریم کی آیات کو اور احادیث کو جو نماز کے عنوان پر ہے نا ان کو اکٹھا کیا جائے تو اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ تعداد 700 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کا ایک دفعہ ہی حکم دے دینا کافی ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں دفعہ نہیں بلکہ کئی سو بار، 700 سے بھی زیادہ دفعہ جس بات کا حکم دیا گیا ہو اور مسلمان پھر اس سے غافل ہو تو اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ ہی کیا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کیا اہمیت دی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا پارہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو اور یاد رکھو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ہمیں اگر کوئی تھوڑا سا عہدے دار یہ کہہ دینا کہ فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، جو مرضی کر، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، دلیر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کائنات کا رب جس کے قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں ہیں، جو ساری قوتوں کا مالک ہے، وہ فرما رہا ہے بار بار کہ تم صبر کرو، نماز پڑھو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ بات ایمان اور یقین کرنے کی ہے۔ آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ یہ آیت بھی دوسرے پارے کی سورہ البقرہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز صلاۃ الوسطی یعنی نماز عصر، اس کی بھی حفاظت کیا کرو۔ حالانکہ عصر کی نماز بھی صلوات میں آ جاتی ہے، تمام نمازوں کی جب اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اس میں وہ بھی آ گئی۔ تاکید اس لیے کی کہ عموماً کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نماز عصر میں غفلت اور سستی کا شکار نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پچھلا ٹائم ہے، دکانداری کا وقت ہے، اس وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، اور کئی لوگ نماز میں سستی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس کی مزید تاکید فرمائی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی نا، عصر کی نماز، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کے اہل اور اس کا جو مال ہے وہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان، یعنی عصر کی نماز میں سستی کرنے سے نقصان اس قدر ہو جاتا ہے، اگر اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کا پورا سرمایہ خرچ کر دینا، وہ نقصان پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو، اس کا خاص خیال کرو، اور تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے، من حافظ علیہا کان لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، جن لوگوں نے نمازوں کی حفاظت کی، قیامت کے دن ان کے پاس روشنی بھی ہوگی، ایمان کی دلیل بھی ہوگی، اور ان کی نجات بھی ہو جائے گی، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جنہوں نے ان کی حفاظت نہ کی، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تارکین نماز جو ہیں، نماز چھوڑنے والے، نہ تو ان کے پاس روشنی ہوگی، نہ ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ ہی ان کی نجات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، وہ نور سے، روشنی سے محروم ہوں گے، اور نمازیوں کے پاس روشنی ہوگی۔ اس لیے کسی نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، مرنا ہے نا کہ نہیں مرنا؟ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز کے یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز کے یہ دل کا سرور ہے، پڑھتے رہو نماز کے یہ آنکھوں کا نور ہے، پڑھتے رہو نماز کے یہ چہرے کا نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز کے یہ قول رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، ایسا عمل نہ بتاؤں، اگر وہ تم کر لو تمہیں ایسی روشنی مل جائے گی، ایسا نور مل جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا، جو اندھیروں میں باوضو ہو کر اپنے گھر سے چل کر اللہ کے گھر میں، مسجد میں ادائیگی نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ قیامت کے روز انہیں ایسا نور عطا فرما دے گا کہ جو جنت میں داخل ہونے تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، جنہوں نے نماز کی حفاظت کی ان کے پاس یہ چیز ہوگی، اور جنہوں نے حفاظت نہ کی ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی، نہ ایمان کی دلیل ہوگی، نہ ہی ان کی نجات ہوگی، اور وہ جائیں گے کہاں؟ آگے سنیے، وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلْفَ، ان کا حشر، نماز کے تارکین، نماز چھوڑنے والے، ان کا حشر قیامت کے دن قارون
فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، جو بڑے مشرک، بڑے کافر، اللہ کے دشمن، نافرمان اور جہنمی لوگ۔ نمازی اہل ایمان کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور بے نماز ان کفار کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ یہ بات میری نہیں، یہ بات کہنے والا کون؟ اللہ کے سچے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات میں شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہنمی لوگ جہنم میں، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ درمیان والی دیوار سے جھانک کر دیکھیں گے یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ جنتی ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے، مجرمین سے پوچھیں گے، اور تم اس دوزخ کی آگ میں کیسے آ گئے؟ یہ جواباً کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہماری بدقسمتی، ہماری بد نصیبی کہ ہم نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، آگے تیسرا پارہ آیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قبر کے اندر، محشر کے میدان میں یا اس کے بعد کسی قسم کا بھی نہ خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اگر اس دن کے خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان صحیح کرو، نیک اعمال کرو، متقی پرہیزگار بنو، نمازی بنو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دن کے خوف اور غم سے بچ جاؤ گے۔ اور نماز کی اہمیت، فرمایا اے آخری امت کے لوگو، صرف اس کا حکم تمہیں ہی نہیں دیا گیا بلکہ تم سے پہلوں کو بھی دیا گیا تھا۔ یہ وہ فریضہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کا حکم پہلوں کو بھی ملا۔ اسی تیسرے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے نماز کی حالت میں اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب سے اولاد مانگی۔ کیا مانگا؟ اولاد۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ
युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदा व हसूरा व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उसी वक्त फ़रिश्ता भेजकर उनको बेटे की बशारत दी। जब फ़रिश्ता बेटे की बशारत देने के लिए आया, उस वक्त अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में नमाज अदा कर रहे थे। उन्होंने आकर बेटे की खुशखबरी सुनाई। तो रब से औलाद तलब करनी हो, माल चाहिए, रिज़्क चाहिए, तो ये बेहतरीन तरीका है कि नमाज की हालत में इंसान अपने रब को पुकारे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तशहुद में बैठे हो ना, क़ियाम रुकू सजदे करने के बाद अत्तहियात दरूद पाक पढ़कर तुम्हें इख्तियार है दुनिया व आखरत की भलाई के लिए जौन सी मर्ज़ी और जितनी मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी दुआएं पढ़ सकते हो, कोई हद नहीं है। हमने तो सिर्फ एक ही याद की है ना, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती। अच्छी है, बेहतरीन दुआ है, पढ़नी चाहिए। लेकिन और भी दुआएं मसनून भी हैं, और इसके अलावा जितनी मर्ज़ी और जहाँ से मर्ज़ी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता रुकू और सजदे में कुरान करीम की दुआएं नहीं पढ़नी चाहिए, रुकू और सजदे में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान करीम की अज़मत है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान मजीद की तिलावत रुकू और सजदे में करने से मना फरमा दिया है। क़ियाम में करें, अगर दुआएं पढ़ दी हैं तो तशहुद में पढ़ें, कुरान मजीद में से पढ़ें या अहादीस की दुआएं पढ़ें। तो खैर, अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत बयान की कि पहलों को भी इसका हुक्म मिला, और ये अहले किताब यहूद व नसारा फरमाया कि ये सब एक जैसे नहीं हैं कि सब इनकार करने वाले ही हों। इनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने रब की मारिफत को हासिल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, कुरान मजीद को पहचान लिया और मान लिया, ईमान ले आए और अपने रब के इबादत गुजार बन गए। फरमाया लैसु सवाअम मिन अहलिल किताब, ये चौथा पारा। मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमह यत्लूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यस्जुदून युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। अहले किताब में से जो ईमान लाए वो फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी तो करते ही करते हैं, फ़राइज़ के अलावा नवाफिल भी पढ़ते हैं, बल्कि रात की घड़ियों में जब आम लोग सो जाते हैं उस वक्त ये खड़े होकर बावुज़ू होकर अपने रब की बारगाह में आकर क़ियाम में अपने रब की आयात की तिलावत करते हैं। यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यस्जुदून, अपने रब के सामने क़याम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रुकू और सजदे करते हैं, अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं,
اور یہی نیکوکار لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اس لیے اب یہ جو بھی اچھا عمل کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، اللہ ان کی ہر نیکی کو قبول فرمائیں گے، اللہ ان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ایک یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ قیام اللیل کرتے ہیں، قیام میں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں تو صرف سال کے بعد لیلۃ القدر آ گئی، اس وقت کر لیا، کرنا چاہیے، مسنون ہے، بہترین عمل ہے۔ یا شب معراج کو کر لیا یا شب برات کو۔ یاد رکھیں کہ ان دونوں راتوں کا قیام سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا تو ہے نا، اللہ نے خود ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، لیکن شب معراج یا شب برات پوری رات جاگنا یا 100 نفل پڑھنا یا اس کا اہتمام کرنا یا جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، کوئی چیز بھی سنت سے، نبی علیہ السلام سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو ثابت نہیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں قیام اللیل، نماز تہجد، اس کا ہر رات کو اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس رات کو ہمیں اس لیے جاگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس آسمان پہ آ جاتے ہیں اور تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کام نبی علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں ہر رات کو ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو روزانہ رات کو جا کر اپنے رب کی عبادت کیا کرو، بالخصوص جب رات کے 2 حصے گزر جائیں اور تیسرا آخری حصہ باقی رہ جائے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے پہلے آسمان پہ نازل ہو جاتے ہیں۔ کب؟ کل لیلۃ، سال بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، کل لیلۃ، ہر رات کو، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں، حل من مستغفر، حل من مسترزق، حل من مستشفع، اے میرے بندو، کیا تم میں سے کوئی رزق مانگنے والا، کوئی شفا مانگنے والا، کوئی مال مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا ہے تو میرے دربار میں آ جائے، میری بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ بلاتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کارن کھلا رحمت دا دروازہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، آؤ مجھ سے مانگ لو۔ فرمایا ذالک فی کل لیلہ، تو یہ ہر روز ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، یہ نماز کی پابندی کرنے والے جو بھی نیک عمل کریں گے اس کی قدر کی جائے گی، بے قدری نہیں ہوگی، اسے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ نے بتا دیا، مذیع للصلاۃ لم یأبى اللہ
بِشَيْءٍ مِّنْ حَسَنَاتِهِ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو بھی نیکیاں کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اللہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ان کے کسی بھی نیکی کی پرواہ نہیں کرتے۔ گویا کہ نماز تمام نیکیوں، تمام اعمال کی قبولیت کی اہم شرط ہے۔ پہلے نماز، پھر کوئی اور نیکی۔ یہاں اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں روزی کمانا، رزق حلال بچوں کے لیے کمانا، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ اگر نماز کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو اچھی بات ہے، عبادت ہے۔ لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو اپنی ایک پھر مجبوری ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتا دی اور فرمایا کہ نماز کا مقام دین اسلام کے اندر ایسے ہی ہے جیسے انسان کے سر کا مقام اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ اگر سر کو جسم سے الگ کیا جائے تو جسم کی کارآمد ہوگا، اس کا کوئی فائدہ؟ بیکار ہے نا جسم۔ فرمایا نماز کے بغیر انسان کا جو دین ہے نا وہ بھی بیکار ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا اہم ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ آگے 5واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ لوگو، نماز اس کی معافی نہیں کسی صورت میں بھی، خواہ تم سفر میں ہو تب بھی، میدان جہاد میں ہو تب بھی، جو بھی حالت ہو، بیمار ہو صحت مند ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہاں اللہ نے رخصت دے دی، رعایت دے دی۔ اگر سفر میں ہو، میدان جنگ میں ہو، نماز قصر کر سکتے ہو، نماز کم پڑھ سکتے ہو، اگر کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، نمازوں کو جمع کر سکتے ہو، چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ باقی اللہ نے ہر ایک کو رخصت دی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اور جب تم حالت امن میں ہو، مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ جب حالت امن میں ہو پھر صحیح طریقے سے پوری نماز ادا کرو اور با جماعت نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر وقت مقرر پر نماز ادا کرنا فرض کر دیا ہے، کتاباً لکھ دیا ہے، موقوتا مقررہ اوقات پر نماز کو وقت پر ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا ہی اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور اسی 5ویں پارے میں آخری رکوع میں آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے والا، نماز تیز
پڑھنے والا اور ریاکاری کرنے والا یہ منافق ہوگا۔ مومن آدمی ایسا نہیں کرتا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین کی نماز کی یہ 3 علامتیں، سستی، ریاکاری اور غیر مسنون طریقے پر تیز تیز پڑھنا۔ لیکن مومن وقت مقرر پر اور خلوص کے ساتھ اور صحیح طریقے پہ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ ہے فرق مومن اور منافق کی نماز کا۔ اللہ ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے 6 پارہ آ گیا، اللہ نے پھر نماز کی اہمیت بیان فرمائی۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا اور فرمایا تھا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ نے ان کو نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ جب تک تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میری راہ پہ چلو گے، میرے نبیوں رسولوں کی اطاعت کرتے رہو گے، میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہی رہے گی۔ دنیا میں تمہاری مدد کروں گا اور آگے تمہیں میں وہ جنت عطا کروں گا جس میں نہریں چلتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی 6 پارے کی سورہ المائدہ میں اللہ نے ایمان والوں کو یہود و نصارہ سے دوستیاں لگانے سے منع کیا اور ایمان والوں کے ساتھ دوستیاں لگانے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ کن ایمان والوں سے دوستی کرنی ہے۔ فرمایا اگر اوروں سے دوستی کرو گے وہ تمہیں غافل کر دیں گے۔ یاد رکھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے اصل دوست، تمہارے خیر خواہ دوست جو ہیں وہ اللہ ہے یا اللہ کے رسول ہیں یا وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو ان کی مجلس میں اور ان سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ اچھی اور بری مجلس کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے؟ برے بندے دی صحبت یارو، برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، چنگاں آن ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان عطاراں، خوشبو پاویں نہ بھی لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، 7واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یاد رکھو بے شک شراب پینا، جوا کھیلنا، غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کر ان کے نام پہ نظر و نیاز دینا، اور تیروں یا کسی بھی چیز کے ذریعے قسمت آزمانا، یہ سب برے اور شیطانی کام ہے، ان کو چھوڑ دو، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان کاموں میں لگا کر تمہیں آپس میں لڑائے اور تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے غافل کر دے۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے۔ یہ نقصان بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر پوچھا، ایمان والوں سے پوچھا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تم بتاؤ کیا تم ان سے بچو گے کہ نہیں، ان چیزوں کو چھوڑو گے یا کہ نہیں؟ ہمارا کوئی جواب نہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا، فوراً جواباً کہا، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب، جب تو نے روک دیا تو ہم رک گئے، اب کے بعد شراب کو ہم دیکھیں گے بھی نہیں، جوے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، نہ تیری ذات و صفات میں شرک ہوگا اور نہ ہی ہم قسمتیں آزمائیں گے، جو تو نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہمیں وہی کافی ہے۔ جن کے پاس شراب کے مشکیزے اور گھڑے پڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے وہ پھاڑ دیے اور توڑ دیے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا ہے، اور انہوں نے ایک دم چھوڑ دی، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے 8واں پارہ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ہے ہی اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا تمام جہانوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ آگے نامہ پارا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ جن لوگوں نے ہماری اس کتاب کو تھام لیا، سینے سے لگا لیا، اس کو پڑھ لیا، اس پہ عمل کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، نماز کی پابندی کرنے لگے، ہم ان کو پورا پورا اجر دیں گے، کیونکہ ہم کسی کا اجر ضائع کرنے والے نہیں۔ آگے 10ویں پارے میں فرمایا، آخری آیت سن لیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ مشرکین، یہ کفار، یہ منافقین، یہ یہود، یہ نصارہ، ان سے لڑائی کرو، میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کب تک؟
جب تک یہ اپنے اصلاح نہ کریں، ایمان قبول نہ کریں، نمازی نہ بن جائیں، اور جب یہ نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اس وقت یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ انہی آیات کے پیش نظر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑائی کروں جب تک وہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی نہ دیں، اور جب تک وہ نماز قائم نہ کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے لگ جائیں۔ جب وہ یہ عمل کرنے لگ جائیں گے تب انہوں نے مجھ سے اپنے مال، اپنے عزت اور اپنی جانوں کو بچا لیا، الا بحق الاسلام، ہاں جو دین اسلام میں اللہ نے حق مقرر کیے ہیں نا وہ باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔